ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدا کی مخلوق کئی اقسام و انواع پر مشتمل ہے، کچھ فرشتے، کچھ جن، کچھ جانور، کچھ انسان، مگر انکار اس کا بھی نہیں کہ خود انسان کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ کوئی غفلت کی نیند میں خراٹے مار رہا ہے تو کوئی دنیا کی رنگینیوں میں مست اور بے خود ہے، کوئی دولت و رقم کا متلاشی، کوئی انسان مرتشی اور کوئی راشی، کوئی حیرتوں کے میدان میں ہکا بکا تو کوئی اپنے ضد و عناد میں پختہ اور پکا، کوئی طلبگار ہے دنیا کے جاہ و جلال کا اور کوئی مقبول ہے اپنے رب ذوالجلال کا، کوئی زلف یار کا اسیر ہے، کوئی زبان کے لحاظ سے پرتاثیر ہے، کوئی اندر کا روشن ضمیر ہے اور کوئی بارو شریف کا مانا ہوا فقیر ہے۔ آج کی اس نشست میں خزینہ رموز شریعت، آئینہ اسرار معرفت، زینہ مراتب ہدایت، سرچشمہ درجات حقیقت، رونق چمن، زینت انجمن، فاتح کرب و محن، فقیر الفقراء، مفید العلماء، مرشد صوفیاء، حضرت خواجہ فقیر محمد عبداللہ صاحب المعروف قبلہ پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و اقوال، گفتار و کردار، لیل و نہار، طور و اطوار، نشست و برخاست اور خلوت و جلوت کے بارے میں کچھ بیان اپنے سامعین کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتے ہیں۔ عجب ہے شب غم کے ماروں کی دنیا، لرزتی ہے ان سے ستاروں کی دنیا، ہمیں ہے فقیری میں شاہی میسر، فقیری میں ہمیں ہے فقیری میں شاہی میسر، کہاں ہم کہاں تاجداروں کی دنیا، جدھر سے گزرتے ہیں دیوان تیرے، قدم چومتی ہے بہاروں کی دنیا۔ فقر اور فقیری کا موتی خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک عظیم اور اعظم نعمت ہے۔ کیوں نہ ہو یہ بڑی نعمت فقیری، کیوں نہ ہو فقر، کیوں نہ ہو یہ بڑی نعمت۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ فقیری کیوں نہ ہو بڑی نعمت، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ندارد خرد مند از فقر عار، کہ باشد نبی را ز فقر افتخار، غنی را زر و سیم آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است۔ پہلی بات، عہد طفولیت، بوقت پیدائش کون جانتا تھا کہ فتح پور کے قریب میں 1269 میں صوفی الادتہ کے گھر، کچے گھر میں، بلکہ صوفی الادتہ کے کچے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ بڑا ہو کر عقیدے اور ضمیر کا کچا نہیں بلکہ پکا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے دو ناموں کو پسند کیا ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، بس اس بچے کا نام رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند پر محمد عبداللہ رکھا گیا۔ پھر بارو کی وجہ تسمیہ، اپنے مرشد کامل کے تمام ظاہری وزن اور بوجھ اور بار اٹھانے کے لیے اپنی پشت حاضر کر دی، طریقت کے تمام روحانی بار اٹھانے کے لیے اپنا سینہ اور دل اپنے مرشد کے سامنے رکھ دیا، تو آپ کے مرشد کامل حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمہ قسمی بار اٹھانے والا یہ جوان بارو ہے بارو، پس مرشد کی زبان سے نکلنے والا یہ لفظ مشہور نہیں، اشہر ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کا نام بارو، آپ کے علاقے کا نام بارو، آپ کے آستانے اور دربار کا نام بھی بارو مشہور ہو گیا۔ دوسری بات، کسب علوم ظاہری، مولانا نور محمد صاحب، مولانا محمد عظیم صاحب، مولانا فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اپنے علاقہ اور اپنے زمانے کے ماہر فن اساتذہ سے حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل انہی اساتذہ سے کی، مگر یاد رہے کہ محض ظاہری علوم سے ولایت ملتی تو آج ہر مولوی ولی ہوتا، پس پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معرفت، شرح صدر اور
علم اللدنی کا حظ وافر موجود تھا۔ ولایت علوم باطنی سے ملتی ہے، ولایت نسبت سے ملتی ہے، ولایت مرشد کی نظر سے ملتی ہے، ولایت محبت کے عروج کا نام ہے، ولایت ذات محبوب میں فنا ہونے کا نام ہے، ولایت مجاہدہ نفس کا نام ہے، ولایت جذبہ شکر کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا نام ہے۔ پاس حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علوم باطنی بھی تھے، نسبت بھی تھی، محبت کا عروج بھی تھا، ذات محبوبیت میں فنائیت بھی تھی، مجاہدہ نفس اور خدمت خلق کے ساتھ ساتھ مرشد کی نظر کا فیضان بھی بے شمار تھا، جس نے آپ کو سرا سے اٹھا کر ثریا پر پہنچا دیا۔ تیسری بات ہے مقصود تک رسائی۔ حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن میں تھے، آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، صبح سویرے اٹھے تو پریشان حالت میں موجود تھے۔ حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کو پریشان حالت میں دیکھ کر کہا، پوچھا، عرض کیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خواب میں آپ کو روتا ہوا دیکھا ہے کہ تم رو رہے ہو۔ آپ کے والد نے حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ خواب میں رات کو روتا ہوا دیکھا ہے، بس اسی وقت سے پریشان ہوں۔ عقدے کی وضاحت بعد میں، خواب کی تعبیر بعد میں، مگر پہلے اتنا بیان کر دوں کہ آپ کے والد گرامی آپ کے ساتھ کتنی محبت رکھتے تھے کہ جو والد اپنے بیٹے کو خواب میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ حقیقت میں ظاہری طور پر روتا ہوا کیسے دیکھے گا؟ بہرحال آپ کے والد نے درد اور سوز بھری آواز سے کہا کہ بیٹا پریشان ہوں کہ کہیں تھل کے ریگستانوں میں، بکریوں کے ریوڑ میں، درختوں کے جھرمٹ میں، جنگلوں کے سناٹے میں کہیں اسی طرح تم روتے نہ رہو، کیونکہ خواب میں دیکھا ہے تم رو رہے ہو۔ مگر ماہر علوم تعبیر، استاذ الفن علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ خواب میں کسی کو ہنستے ہوئے دیکھنا محرومیوں سے تعبیر ہے، اور خواب میں کسی کو روتا ہوا دیکھنا کامیابی اور کامرانی اور مقصود تک رسائی سے تعبیر ہوتی ہے۔ آپ کے والد نے حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا تھا، خواب میں روتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ پیر بارو راستوں میں بھٹکے گا نہیں، راہوں میں پھسلے گا نہیں، بلکہ یہ کٹھن راستوں کا مسافر آخرکار منزل مقصود تک رسائی حاصل کر جائے گا۔ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلفاء، ولایت کے بادشاہ، معرفت کے سلطان، علم کے سمندر، مگر یہ کہہ دوں تو میرے ساتھ اختلاف نہ کرنا کہ پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلفاء میں سے جو عروج اللہ نے پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کو دیا وہ کسی کو بھی نہیں دیا تھا، کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ اس لیے کہ پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلفاء نے منزل کو تلاش کیا، مگر پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کو تلاش نہیں کیا، منزل کو تلاش نہیں کیا، بلکہ منزلوں نے پیر بارو کو تلاش کیا تھا، منزلوں نے پیر بارو کو چاہا تھا۔ منزل کی جستجو میں پھرتا ہے کیوں تو راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ چوتھی بات ہے خلافت کی امانت۔ مرشد جب مطمئن ہوتا ہے تو پھر اپنے خلیفے کو خلافت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت درخت کے نیچے انتہائی سادگی کے ماحول میں بے تکلفی کے ساتھ سو رہے تھے۔ شہنشاہ ولایت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ سر کی جانب آ کر کھڑے ہو گئے، بیدار کیا۔ پیر بارو اٹھے، اپنے مرشد کو اپنے سر کی جانب دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے، اپنا امامہ اٹھایا، جلدی جلدی سر پر باندھنے لگے۔ تو آپ کے مرشد نے حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا نہیں نہیں،
آج یہ امامہ تم نہیں باندھو گے بلکہ آج یہ امامہ تیرا مرشد اپنے ہاتھ سے باندھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ پیر بارو کے ہاتھ تھم گئے، جلالت مرشد کے آداب بجا لائے، آجی سے نظر جھک گئی، فرتے جذبات سے آنکھیں بہہ نہ پڑیں بلکہ برس پڑیں کہ حضرت یہ بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا۔ پیر سواگ جلال بھری آواز میں بولے، گھبرائیے مت، خلافت مرشد دیتا ہے، اس کو اٹھانے کی ہمت خدا دیتا ہے۔ پیر بارو نے آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے مرشد کے سامنے سر جھکا دیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے آخرکار پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی امانت پیر بارو کے سینے میں منتقل کر دی۔ فقر اور فقیری کی بے مثال خلتوں سے آپ کو سرفراز کر دیا گیا۔ ارمان شوق میں ڈوبے ہوئے اس مرید صادق پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خود مرشد پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خلیفے پر ناز کیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مرشد نے اپنے اس مرید صادق پر، اس خلیفے پر ناز کیا تھا، چلو اچھا ہوا جو در مل گیا ان کا، ہمیں ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ رکتے ہوئے ایک بات ضرور کروں گا کہ کچھ مریدوں نے، کچھ خلیفوں نے اپنے اپنے پیروں سے خلافتوں کو مانگا، اپنے اپنے پیروں سے خلافتوں کو طلب کیا کہ حضرت خلافت دیجئے، کام چل جائے، گاڑی چل پڑے، حضرت خلافت دیجئے۔ بعض مریدوں نے، بعض خلیفوں نے اپنے مرشد سے کہا کہ خلافت دیجئے، مرحبا پیر بارو مرحبا۔ یہ نہیں کہا تم نے اپنے مرشد کو کہ خلافت دیجئے، بلکہ تیرے مرشد نے تجھے کہا تھا خلافت لیجئے، خلافت لیجئے۔ خلافت دیجئے اور خلافت لیجئے کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ خود پیر سواگ نے فرمایا تھا کہ جتنا فیض دینا چاہتا ہوں کوئی خلیفہ اتنا فیض نہیں لیتا یا نہیں لے سکتا، جتنا فیض دینا چاہتا ہوں اتنا فیض کوئی نہ لے سکا۔ یہ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مگر پیر بارو میں ایسی استقامت اور وسعت ظرفی پائی کہ جتنا دیتا گیا اتنا لیتا گیا، جتنا دیتا گیا اتنا لیتا گیا۔ تیرے آستاں کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں، تیرے آستاں کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں۔ میری شان فقر جہان میں نہ ملے گی شوکت جم سے کم، وہی نسبتیں، وہی رفعتیں، وہی رونقیں، وہی عظمتیں میرے دل میں جب سے وہ ہیں مکیں، نہیں یہ مکان بھی حرم سے کم۔ ماہ و آفتاب و نجوم سب ہیں ضیاء فگن، نہیں اس میں شک ہے مسلم ان کی چمک دمک، مگر ان کے نقش قدم سے کم۔ تیرے آستاں کا فقیر ہوں مگر آپ اپنی نظیر ہوں۔ پانچویں بات، روشن دل۔ استاذ الکل حضرت والد گرامی شہنشاہ تدریس شیخ القرآن والحدیث علامہ مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قبلہ پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قلبی عقیدت تھی۔ پیر سواگ اور پیر بارو کا ذکر اپنے خطابات کی رونق اور زینت قرار دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری پیر بارو سے قلبی عقیدت کی وجہ یہ ہے، 1970 میں اپنا مدرسہ شمس المدارس تھال کے علاقہ جنڈا والا میں قائم کیا، جو اس وقت غیر آباد جگہ تھی۔ دور افتادہ علاقے میں دور دور تک آبادیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مدرسہ قائم کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ غیر آباد جنگل میں مدرسے کو کامیاب کرنا میرے لیے کہیں مشکل نظر آتا ہے۔ اس خیال میں حضرت پیر بارو کی مجلس میں حاضر ہوا، بڑی محبت اور شفقت سے آپ پیش آئے، اپنے ساتھ بٹھایا، سابقہ گفتگو کو یکسر ختم کرتے ہوئے فوراً وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اس آیت پر توکل کی بات شروع کر دی۔ دوسری مرتبہ یا دوسرے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں تو حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ نے سابقہ گفتگو کو پھر ختم کر دیا، پھر توکل کی بات شروع کر دی۔ تیسری مرتبہ یا تیسرے دن پھر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے پھر اپنی جاری گفتگو کو منقطع کر دیا اور فوراً توکل کی بات اور توکل کی بات شروع کر دی۔ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اللہ کا فقیر کیا کہنا چاہتا ہے۔
جنگلوں کی وادی میں، تھال کے ریگستانوں میں، مولانا توکل بر خدا کر کے بیٹھ جا، کامیابی تیرے قدم چومنے کے لیے خود آئے گی۔ پھر دنیا نے حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا اور اس سبق کا اثر دیکھا کہ اللہ نے مدرسہ شمس المدارس سے جو فیض جاری کیا، بلا تأمل کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اس فقیر کی دعاؤں کی خوشبو مدرسہ کے در و دیوار سے آ رہی ہے۔ چھٹی بات ہے باکمال اوصاف، سادہ لباس میں ملبوس رہتے، کھانے سے زیادہ کھلانے کو ترجیح دیتے، جو مشکل بات ہے، کھانے سے زیادہ کھلانے کو ترجیح دیتے، علماء کی خدمت کو توشہ آخرت کا نام دیتے، فقہی اور شرعی مسئلے پر علماء سے تصدیق لینا حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے توہین نہیں فخر سمجھتے، طلباء کو کسب علم پر ابھارنا آپ کا شیوا تھا، شریعت کی پابندی اور پاسداری کوئی آپ سے سیکھتا، بد مذاہب سے نفرت آپ کی فطرت کے خمیر کا حصہ تھا، مہمان کی آمد پر عید سے زیادہ خوشی کرتے، یاد محبوب میں گم رہنا آپ کی فطرت ثانیہ تھی، دوری میں حضوری آپ کا مشرب تھا، مشکلات کی زندگی میں استقامت کا کو حمالیہ تھے، مرشد کی آداب کو وجوب کا درجہ دیتے تھے، استغنا آپ کا حسن تھا، حیا آپ کی صفت تھی، ذکر خدا آپ کی غذا تھی، خوشامد اور کاسلیسی آپ سے بہت دور اور بہت جدا تھی، تہجد گزاری، زندہ داری، پاکیزہ افکاری اور شب بیداری آپ کی محبوب عبادت تھی، باتوں سے خوشبو۔ ساتویں بات، راسو اگر لہجے میں تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد۔ حضرت فقیر عبداللہ بارو رحمۃ اللہ علیہ کے سبق آموز کئی اقوال موجود ہیں، مگر صرف دو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ تازہ روٹی کے بجائے باسی روٹی کی تعریف کی اور پسندی کا اظہار کیا۔ باسی روٹی کے ساتھ کسی نے پوچھا باسی روٹی کو پسند کیوں کر رہے ہو، تو آپ نے صرف ایک جملے میں جواب دیا، اس لیے پسند کر رہا ہوں کہ پکانے والے کے گناہ آج کی نسبت کل کم تھے، آج کی نسبت کل کم تھے، تو کل جو اس نے روٹی پکائی اس وقت اس کے گناہ کم تھے، اس لیے میں کل کی روٹی کو پسند کر رہا ہوں۔ دوسرا آپ کا قول، خوشبو بھری باتوں میں دوسری بات، فرمایا کہ پیر کی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے پیر رحمت، ایک ہوتا ہے پیر زحمت اور ایک ہوتا ہے پیر لعنت۔ حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیر رحمت وہ ہے جو سالک کو، جو مرید کو اپنی حقیقی منزلوں تک پہنچا دے، واصل باللہ کر دے، بے لوث اپنے مرید کی اصلاح اعمال اور اصلاح عقائد کر دے، تزکیہ نفس کرے، تصفیہ قلب کرے، تجلی روح کرے، تو وہ پیر رحمت ہے۔ اور دوسرا ہے پیر زحمت، جس کی نظر مرید کے اچھے انجام پر نہ ہو بلکہ جس کی نظر مرید کی جیب پر ہو، تو وہ سے کہتے ہیں پیر زحمت۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا پیر لعنت، یہ وہ پیر ہے جس سے مرید کی عزت محفوظ نہ ہو۔ حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک لفظ کی وضاحت سے اپنے سامعین کو بات سمجھا دیتا ہوں کہ حضرت پیر بارو کیا کہنا چاہتے تھے۔ فرمایا جس پیر سے اپنے مرید کی اور مریدنی کی عزت محفوظ نہ ہو، وہ پیر لعنت ہوگا۔ پیر کامل صورت ذل الہ، اصل پیر کون ہوتا ہے؟ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، ہر کے او عاشق جمال ذات را، مثنوی، ہر کے او عاشق جمال ذات را، اوست سید جملہ کائنات را، وصال با کمال مگر بے مثال۔ اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو یہ مقبولان خدا اس دنیا میں رہ جاتے، دنیا چھوڑ کر یہ مقبولان خدا چلے گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، اصل جگہ رہنے کی وہی ہے جہاں یہ اللہ کے اولیاء پردہ نشیں ہو چکے ہیں۔ عشق کے مرحلے عجب سے عجیب ہوتے ہیں،
مریض محبت کی زندگی کی آج آخری شام تھی، پیر بارو پر ذوف کا غلبہ تھا، آنکھیں بند تھیں، دل جاگ رہا تھا، فقیر کے ہونٹ محبوب کے پائے ناز سے مس ہونے کی انتظار میں تھے۔ عالم امر کے تمام لطائف کے ساتھ، قلب، روح، سر، خفی، اخفا کے ساتھ ذکر محبوب اب بھی جاری تھی۔ زہے نصیب پیر بارو زہے نصیب، جس دن تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے وہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ تھا۔ زہے نصیب، زہے نصیب، معراج مصطفیٰ کا مہینہ تھا۔ 1989 سن تھا، 130 سال کی عمر تھی، رجب کی 29 تھی، جون کی 26 تھی، منگل کا دن تھا، اور حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ بارو رحمۃ اللہ علیہ کی روح عرش الہی کی مانوس فضاؤں کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اے آغوش زمین، سب کچھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا کہ آج تیری گود میں محمد کا وہ فقیر آ رہا ہے کہ جس نے ہزاروں متلاشیان حق کو پل بھر کے اندر واصل باللہ کر دیا تھا۔ اے آغوش زمین، ذرا سنبھل کر، آج تیری گود میں اس فقیر کی آمد ہے کہ جس نے خود عسرت اور مشکل کی زندگی گزار کر اپنے مریدین، معتقدین، متعلقین، متوسلین، مسترشدین کی آسودگی کا سامان مہیا کیا۔ حضرت کے وصال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ حضرت کے وصال کی خبر باغ میں باد صبا کی طرح پھیل گئی۔ غم سے بھری یہ خبر سن کر آس پاس کی آبادیاں سمٹ آئیں۔ خزانہ کرم کا یہ ہیرا کفن میں ملبوس ہو چکا تھا۔ ایک بندہ وفا شعار سرزمین بارو شریف سے رخصت ہو رہا تھا۔ قدسیوں کے ہجوم میں دھوم مچ گئی، مگر وائے حسرت ناشکیب، الوداع پیر بارو الوداع۔ دم آخر ماتھے پہ پسینہ تھا، ہونٹوں پہ تبسم رقص کر رہا تھا۔ عالم برزخ میں مرشد کامل پیر سواک کی روح اپنے دیوانے کے لیے منتظر کھڑی تھی۔ ماتھے سے ولایت کا نور چمک رہا تھا، چہرے کی رنگت بلندی درجات کی ضمانت دے رہی تھی، نوید سنا رہی تھی کہ پیر بارو کی زیارت کرنے والوں، اے آدم کے فرزندو، سن لو، جانے والا یہ تمہارا پیر خالی ہاتھ نہیں بلکہ گنجینہ قدرت کا موتی اور عشق و ایمان کی مقدس امانت اپنے سینہ بے کینہ کے اندر محفوظ کر کے جا رہا ہے۔ عاشقوں کے ہجوم میں حضرت بادشاہ ولایت محسن ملت خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں کلمہ شہادت اور درود مصطفیٰ کی صداؤں میں پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ فلک نشان بنے عرش گیر کہلائے، فلک نشان بنے عرش گیر کہلائے، وہ خوش نصیب جو ان کے فقیر کہلائے۔ وہ سر بلند ہوئے جو جھکے تیرے در پر، کمال ہے کہ یہی روشن ضمیر کہلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔